بآواز بلند نعرہ صلوات. خدا کے گھر
دلکش قوم. سبحان اللہ. ارشاد حضرت. نبی کی ضرورت ہے فاطمہ. میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ. نیت کی حد میں طبیعت ہے فاطمہ. ہر روز سے کردگار کی آیت ہے فاطمہ. میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ. عظیم بیٹی خدیجہ کا ہے نصیب. کتنی عظیم ماں کی وراثت ہے فاطمہ. میں نبی کی نبی و علی کا گھر. قرآن مزاج گھر کی ثقافت ہے فاطمہ. میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ. کی کیا مجال نہ لائے لباس عید. امر خدا زبانے مشیات ہے فاطمہ. میں نبی کی ضرورت ہے فاطمہ. منہ پھیر لے ہم آپ کے در سے تو ہم کہاں. ہم آپ کی دعا کی بدولت ہے فاطمہ. میں نبی کی روتے روتے جو زہرا گزر گئی. بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی. پھول پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر گئی. آنکھوں کے رنج سے کہ حضور
گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفات دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینک کے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہا تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہا تم پہ میں نثار، یارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، گاؤ کے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، گاؤ کہ کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، پھر تو علی کے گھر میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آل نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، غلطہ رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، غلطہ رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے ہیں ملتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نہ جناب امیر کو، شیر خدا تھے مشتر و مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، بسمل تے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو ایک خاک نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیت نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دویم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یا کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو، کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو، دویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کے نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑ کے نہ دیجیو، حسب وصیت آپ
कफन दिया। नागाह बारगाह में ये शोर गुल हुआ, रुखसत करो के जाती है अहमद की दिलरुबा। सिबतैन ने लिपट के कहा वाह मुसीबता, सिबतैन ने लिपट के कहा वाह मुसीबता। इस बात पर गरीबों से मुंह मोड़ कर चले, तो अम्मा जाने किस पे हमें छोड़ कर चले, तो अम्मा जाने किस पे हमें छोड़ कर चले। बाबा को रोते रोते सुभान अल्लाह। अभी आपके सामने जनाब अख्तर अब्बास साहब और उनके हमनवा सोस्तानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। हजरात एक ऐलान समात फरमा लीजिए कि कल इंशाअल्लाह 8:30 बजे मजलिस शुरू हो जाएगी, और आज क्योंकि इब्तदाई मजलिस है, कुछ आने में ताख़ीर हुई है, उसके लिए मैं तमाम हजरात की तरफ से जो मजलिस में चाहे सोसखान हो या पेशखान, मैं माजरत खा हूँ। कल इंशाअल्लाह 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। पेशखाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब हूर अब्बास साहब से तशरीफ लाएँ और पेशखाने के फ़राइज़ अंजाम दें। जनाब हूर अब्बास, आप हजरात आवाज़ बुलंद नारे से अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत। हाज़िरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम लोगों के दरमियान पहली बार दो कतार और एक सोज, एक नोहा बतौर सोज आप लोगों के दरमियान पेश करूँगा। इससे पहले मैं आवाज़ कलाम करूँ, आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे दादा उस्ताद सैयद सदाकत हुसैन जदी साहब इस वक्त अभी हैं, उनकी शिफाए अभी के लिए दुआ कर दें। आवाज़ बुलंद नारा सल्लल्लाहु फातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, तज़किरा फातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, तज़किरा फातिमा ज़हरा का ज़रा हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को बयां हो जाए, क्या हकीकत है ज़माने को बयां हो जाए, कि उससे अल्लाह नबी हो नहीं सकते
اس سے اللہ نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک قطع میرے بھائی ارمان سرسی صاحب نے ابھی مجھے بھیجا ہے راستے میں، تو آج بھی نسل یزیدی کے ستم جاری ہیں، آج بھی نسل یزیدی کے ستم ہیں جاری، آج بھی نسل یزیدی کے ستم ہے جاری، ظالموں ہم سے الجھنا کوئی آسان نہیں، ظالموں ہم سے الجھنا کوئی آسان نہیں۔ اور یہ سب آپ کی نظر کر رہا ہوں یہ دوست کہ ہم عزادار تمنائے دل زہرا ہے، ہم عزادار تمنائے دل زہرا ہے، ہم فقط اپنے ہی ماں باپ کا ارمان نہیں، ہم فقط اپنے ہی ماں باپ کا ارمان نہیں، اور میرا دعویٰ ہے کہ جنت تجھے مل جائے گی، تو ادا کاش یہ احکام شریعت کر لے کہ ہو گئی اب تو قضا، فکر نہ کر پڑھ لینا، پہلے کچھ دیر تو ماں باپ کی خدمت کر لے، پہلے کچھ دیر تو ماں باپ کی خدمت کر لے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک گانے کے چند اشعار آپ لوگوں کے سماعت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ بطور سوئی ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے،
بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے، ارے کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے، میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا، کیا میرا جرم یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، ارے کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں بیشی کو بلاتے ہیں ہمیں، کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں، ارے میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے، کیا خطا ہم سے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، ارے یہ تماچوں کے نشان تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب جون حور عباس صاحب آپ سے مخاطب تھے۔ میں حرف التماس لے کر بارگاہ علی جناب حجت الاسلام والمسلمین
उम्दतुज़्ज़ाकिरीन मौलाना सैयद मोहम्मद रज़ा साहब क़िबला में चलता हूँ। आप हजरात से इल्तमास है उनके इस्तक़बाल के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। आगे आ जाए, आगे आ जाए। اور محمد والے محمد بآواز بلند صلوات. رحم الله من قرأ السورة المباركة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله عصر الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت محدود ولا عجل ممدود. وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والماثل الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والحيبة العسكرية وغيبة الإلهية القائم. اللهم صل على مولانا علي بن موسى رضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الصلاة الصديق الشهيد صلاة كثيرة تعمة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. لعن الله ولا قاتلك يا فاطمة الزهراء. لعن الله ولا قاتلك يا فاطمة الزهراء. لعن الله ولا قاتلك يا فاطمة الزهراء. أما بعد فقد وقوله الحق في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات حضرات محترم و معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس و عزیزان سید الشہداء و ماتم داران مظلوم کربلا، دلوں میں محبت جناب زہرا رکھنے والوں، آنکھوں میں شہزادہ عالمیان کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کرنے والوں، حقیقت میں یہ عزائے فاطمیہ کیا ہے اور کس طریقے سے ہم اس کو منا رہے ہیں. ایک جملہ تمہیداً کہوں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا.
چونکہ آپ حضرات خصوصاً اکثر مجھے سنتے رہتے ہیں اور میرے مزاج سے واقف ہیں، صرف اور صرف قرآنی آیات آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا، چونکہ قرآن جو فضائل زہرا بتا سکتا ہے وہ مولوی کی زبان نہیں بتا سکتا۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے اٹھ کے یہاں عزائے فاطمیہ میں شریک ہونے کے لیے آیا ہے وہ اس فرش پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ وقت کا تقاضا بھی ہے، ٹھنڈک کا احساس بھی ہے، دونوں کو کمبائن کرنے کی کوشش کروں گا، لہٰذا آپ حضرات بہت ہی کم وقت میں بہت اچھے معروضات لے کر جائیں گے، لہٰذا آمادگی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو عزائے فاطمیہ یا فرش عزائے فاطمیہ جن کو نصیب ہو گیا۔ پھر جملہ دہرا رہا ہوں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو فرش عزائے فاطمیہ نصیب ہوا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، چونکہ ہماری قوم تو الحمدللہ 2 مہینے 8 دن فرش حسین بچھایا کرتی ہے، اور ہمارے یہاں تو ہر شخص تشریف لاتا ہے، کوئی کسی بھی مسلک کا ہو، صرف حسین کی محبت اگر دل میں ہوتی ہے تو فرش حسین پر آ جاتا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج یہ ناقص طالب علم اس منبر سے یہ عرض کر رہا ہے کہ فرش حسین پر آنا الگ بات ہے، فرش فاطمہ پر آنا اتنے خطرناک جملے کی آپ ایسے قدر کریں گے۔ پھر جملہ سنیے کہ فرش حسین پر آنا الگ بات ہے، فرش فاطمہ پر آ جانا الگ بات ہے، حسین کی عزا میں شریک ہو جانا الگ بات ہے، فاطمہ کی عزا میں شریک ہو جانا الگ بات ہے۔ تو یہ کیسے کہہ دیا؟ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا تھا، جب آپ کی شہزادی اس دنیا سے جا رہی تھی تو مولا متقیان کو وصیت میں کہہ رہی تھی، یا ابا الحسن ولا تترکا ان یصلی علی احد منهم ولا اتباعهم، اے میرے رسول خدا کے نواسے، اے میرے رسول خدا کے چاہنے والے، اے میرے رسول کی محبت دل میں رکھنے والے، اے ابا الحسن، اے میرے وارث، تم میرے بالکل وارث حقیقی ہو، اتنا خیال رکھو میری عزا میں نہ تو وہ شریک ہو جائیں جن سے میں راضی نہیں ہوں۔ اے ابا الحسن، میرے جنازے میں، میری نماز میں، میری عزا میں وہ نہ شریک ہوں جن سے میں راضی نہیں ہوں۔ لفظ ہے روایت کا، عزیزان گرامی، تاریخ پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا بی بی نے کہا ظلمونی واخذوا حقی، جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے میرے حق کو غصب کیا، اس کے بعد کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوِّي وَعَدُوَّ رَسُولِ اللَّهِ، اس لیے کہ یہ میرے بھی دشمن ہے، یہ اللہ کے رسول کے بھی دشمن ہے، اس لیے کہ یہ میری عزا میں نتیجہ لے کے جائیے، یہ میری عزا میں شریک نہ ہو۔ نہ فقط وہ کہ جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، وَمِنْ أَتْبَاعِهِمْ، جو بھی ان کی محبت کو دل میں رکھے۔ تو یہ ہے فرق عزائے حسین میں اور فرق عزائے فاطمیہ میں۔ حسین کے فرش پر کوئی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی مسلک کا آ سکتا ہے، لیکن عزائے فاطمہ پہ وہ آئے گا جس سے فاطمہ راضی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس فرش کی عظمت کیا ہے، اس فرش کا وقار کیا ہے، یعنی جس سے فاطمہ راضی۔ اب اس کا اپوزٹ اگر نتیجہ نکالوں عزیزان گرامی، فرش پر وہ آئے گا جس سے فاطمہ راضی۔ اب اس کا اپوزٹ نکالیے، جو فرش پر آ گیا۔ نہیں ایسے نہیں سمجھے گا زانی گرامی، پھر ایک مثال دیتا ہوں۔ زمانہ 73 فرقے مسلمانوں کے، ہر فرقہ کیا کہتا ہے؟ نحن جنتی، نحن جنتی، نحن جنتی، جیسے ان کے ابا نے میراث رکھی ہو۔ ہر انسان کہتا ہے ہماری جنت، ہماری جنت، ہم جنت میں جائیں گے۔ بہت آسانی سے کہہ دیا ہم جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا کہ جنت ہے کس کی، لیکن آج ایک چھوٹی سی تمہید کہ جنت میں ہم جائیں گے، ہم جائیں گے۔ ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا، مسلک اہل حدیث کہہ رہا ہے ہم جائیں گے، مسلک وہابی کہہ رہا ہے ہم جائیں گے، تمام مولوی کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، تمام طلاب کہہ رہے ہیں ہم جائیں گے، بزنس مین سوچ رہا ہے ہم جائیں گے، داڑھی منڈا سوچ رہا ہے ہم جائیں گے، زناکار سوچ رہا ہے ہم جائیں گے، بدفریب سوچ رہا ہے میں بدعقیدہ سوچ رہا ہے میں جاؤں گا۔ دیکھیں عمل
اور عقیدہ دونوں کو کمبائن کریے اور بات کو سنیے گا. کیا کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے, ہم جنت میں جائیں گے. لیکن جنت میں جائے گا کون؟ جس سے اللہ راضی ہو. اس کی کوئی کارڈ ہے تو آگے پیش کر دے. جس سے اللہ راضی ہو, جس سے اللہ راضی ہو. دیکھیں ایک آیت ہے جو اکثر آپ مصائب میں سنتے ہیں, یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ, تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا, تو میری عبادت, میرے بندوں میں داخل ہو جا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. آپ یہاں تک میرے ساتھ ہے نا؟ یہ قرآن کی آیت ہے. جس سے اللہ راضی ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. بڑی آسان سی بات ہے, 2-2-4 کی بات ہے بھائی. جس کی جنت ہے, جس کا اختیار ہے, وہ کون ہے؟ خالق کائنات, جس نے بنائی. جس سے وہ راضی ہوگا وہ جنت میں جائے گا, جس سے وہ راضی ہوگا. اب یہ سوال ہے کہ میں آپ کے یہاں سے چہرے دیکھ رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں آپ کی رضاعت مجھے پتا ہے, میں کیسا پڑھ رہا ہوں آپ کے چہرے بتا رہے ہیں. کیا لفظوں کو بدل کر کہوں, اگر انسان دوسرے کی رضاعت دیکھنا چاہتا ہے تو چہرے کے ذریعے عیا ہو جاتی ہے. بھائی چہرے کے ذریعے عیا ہو جاتی ہے کہ یہ انسان مجھ سے راضی ہے یا نہیں. اگر مسکرا کے مل دیے تو راضی, سلام کیا منہ پھیر لیا. بھائی جملے کو کاش آپ تاریخ سے ملا دیتے. کیا کہا؟ میں بہت ہی آسانی سے اور بہت ہی ادب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اس منبر سے, توجہ رکھیے گا. کیا کہا کہ چہرے سے انسان کی رضاعت کا پتہ چل جاتا ہے, اس لیے کہ اللہ نے چہرے کے اندر وہ تمام چیزیں رکھ دی جو اس کے دل سے کنیکشن رکھتی ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی رضاعت کیسے پتہ چلے؟ اللہ کا چہرہ تو ہے نہیں, وہ جسم و جسمانیت رکھتا نہیں. دیکھیں میں وہ لفظ اور لفاظی نہیں کروں گا کہ جناب امیر کا چہرہ دیکھ لو پتہ چل جائے گا, لیکن نہیں, میں اپنے بھائیوں کی کتاب سے بتانا چاہتا ہوں. وہ کتاب جس کو صحیح بخاری کہا جاتا ہے. میں پریشان ہو رہا تھا کہ جنت میں جائے گا کون؟ کہا جنت میں وہ جائے گا جس سے اللہ راضی ہو. میں نے کہا اللہ کس سے راضی ہے پتہ نہیں چل رہا ہے. ہر انسان نمازوں میں نمازیں پڑھا جا رہا ہے, ہر انسان روزے پہ روزے رکھے جا رہا ہے, جس کو دیکھو حج کیے جا رہا ہے, جس کو دیکھو کعبے کے طواف کیے جا رہا ہے. یہ اللہ پتہ کیسے چلے کہ کس سے راضی ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. قالا نبی نے فاطمہ, نبی نے فاطمہ سے کہا ان اللہ یبسط لقدمہ, ان اللہ یبسط لقدمک ویرضی لرضاک. امام بخاری کہتے ہیں کہ نبی نے فاطمہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے فاطمہ, اللہ اس سے ناراض جس سے تو ناراض, اللہ اس سے راضی جس سے تو راضی. اب اتنا سمجھ میں آ گیا, اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں جانے کے لیے کم سے کم فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا. اب آخری جملہ سنیے اس بات کا کہ اللہ کو راضی کرنا پڑے گا. اب اتنا سمجھتے جائیے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے اسے آپ قیامت تک رضاعت کی دعا کرتے رہو. اللہ کہتے رہو, کوئی حاصل نہیں ہونے والا. ایک صلوات پڑھے بابا محمد. اس لیے کہ عزیزان گرامی جناب زہرا کا راضی ہونا بہت ضروری ہے. اور ایک حدیث امام بخاری پھر لکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی. یہ بہت ہی معتبر حدیث ہے اہل سنت کے منابع میں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے. دیکھیں اس حدیث کا بہت زیادہ الگ الگ ترجمہ کیا جاتا ہے. میں ترجمے کے بہرحال ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا, صرف اتنا بتا دے رہا ہوں. جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ ترجمہ سرعن غلط ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی, من کیا ہے؟ منی, مجھ سے ہے, یعنی جیسا میں ویسی فاطمہ. یہ تو آپ نے سنا ہوگا, لیکن آج میں آپ کو ایک نیا ترجمہ دکھانے جا رہا ہوں. زیادہ گرامی اپنے پاس سے نہیں, جا کے دیکھیے گا دوسری ڈکشنری کی کتاب المنجد اور مفردات راغب جیسی کتاب. کہتے ہیں کہ ایک قرآن میں جناب یوسف والا واقعہ آپ نے سنا ہوگا.
जनाब यूसुफ के पास जब उनके भाई आए तो कहते हाज़िही बिज़ाअतुना, ये बिज़ाअत जो है ये बज़अत से ही बना, हाज़िही बिज़ाअतुना। कुरान कह रहा है, देखिए कुरानी माना निकाल लो, मैं फातिमा तो बता दूंगी नहीं, हाज़िही बिज़ाअतुना ये है क्या, कहते हैं ये हमारी जमा पूंजी है, जितना भी है हमारे पास यही सरमाया है, यही हमारी दौलत है। यानी बज़अत का माना सरमाया, बज़अत का माना दौलत, बज़अत का माना खजाना। फातिमा के लिए रसूल कहते फातिमा तो बज़अत मिन्नी, फातिमा मेरी खजाना, फातिमा मेरी बदौलत। यानी तवज्जो रखिएगा, जानेंगे मैं डीप में नहीं जाना चाहता। कहते हैं मन आज़ाहा फ़क़द आज़ानी, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। रसूल की हदीस है, मुसल्लम हदीस है। मैं इस हदीस को कुरान की आयत से मिलाना चाह रहा हूं। अगर आपके दिल जोश में जनाब ज़हरा की मोहब्बत में ना जोश में उठ जाए और आपके दिल शर्मसार हो जाए तो यकीन जाने आप अजीज़ान गिरामी जनाब ज़हरा के कातिल पे जरूर लानत कीजिएगा। चूंकि बड़ी ही अहम आयत आपकी बारगाह में पेश करूंगा। हदीस इमाम बुखारी की लिखी हुई है, अपने मनाबे में तो है, लेकिन हमारे भाइयों ने लिखा कि जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने खुद रसूल को अज़ियत दी, जिसने रसूल को अज़ियत दी उसने अल्लाह को अज़ियत दी, मुसल्लम है। अब आयत सुनते जाइए, सूरह मुबारक के अहज़ाब आयत नंबर 57 पारा नंबर 22 इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग हमसे पूछते हैं कि कातिल ज़हरा पर लानत क्यों करते, हमसे न पूछो, कुरान की वादियों में जाकर देखो, इरशाद हो रहा है इन्नल्लज़ीना युज़ूनुल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक जो लोग अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अज़ियत देते हैं, लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह। पर दुश्मन ज़हरा लानत पेशवा। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। उसके बाद फिर सुनिए अज़ीज़ान गिरामी क्या कहा, वअअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना, और उन लोगों के लिए सख्त तरीन अज़ाब अल्लाह ने रख रखा है। क्या कहा परवरदिगार आलम कुरान मजीद रसूल करीम से किताब अज़मत सय्यदा सुन के जाइएगा। कहता है वला सौफा युक्तिका रब्बुका फतरदा। ए रसूल देखिए रिज़ाअत, पूरी मजलिस रिज़ाअत पे हो रही है। अल्लाह कह रहा है रसूल से वला सौफा युक्तिका, ए मेरे हबीब हम तुम्हें अता करेंगे। क्या अता करेंगे ये नहीं बताया। वला सौफा युक्तिका, हम तुम्हें अता करेंगे। फतरदा, जैसे ही तुम्हें वो अता किया जाएगा तुम राजी हो जाओगे। देखिए कुरान है, किसी की कोई गुफ्तगू नहीं है, किसी पे कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जिसने कुरान पे कमेंट किया उस पे तो कमेंट करने का हक बनता है। समझ रहे हैं आप क्या कहा, वला सौफा युक्तिका रब्बुका फतरदा। ए रसूल हम तुम्हें अता करेंगे, युक्तिका अता करेंगे, फतरदा बस तुम राजी हो जाओगे। ए रसूल हम तुम्हें अता करेंगे, तुम हमसे राजी हो जाओगे। ए रसूल हम तुम्हें अता करेंगे, हम तुमसे राजी हो जाए, तुम हमसे राजी हो जाओगे। ए रसूल हम अता करेंगे, तुम राजी हो जाओगे। अज़ीज़ान गिरामी ये अता किया अल्लाह ने। कोई कहे कुरान, गलत, कुरान अता नहीं है, इंजाल है। भाई थोड़ी सी बहस जो है वो इज़मी हो रही है। कुरान अता नहीं है, इंजाल है। और वो चीज अगर अल्लाह को कुरान ही के बारे में बताना होता तो ये क्यों कहता कि मैंने तुम्हारे ऊपर कुरान नाजिल किया, ये कहता कि मैंने तुम्हें कुरान दिया, मैंने कुरान अता किया। कहा ताज, कहा नहीं। कहा मेराज, कहा नहीं, मेराज के लिए असरा आया है कुरान। जितनी भी चीजें ले आइए, रहमतुल्लिल आलमीन बनाया, अता किया कुछ नहीं। लौला कनमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज सजाया, अता किया नहीं। कुरान जैसी किताब दी, अता किया नहीं। ये तमाम चीजें अता कुछ नहीं है। पूरे कुरान की जिम्मेदारी के साथ ये हाफ़िज़ मोहम्मद रज़ा आपके सामने कह रहा है, पूरे 30 के 30 पारे में एक जगह मिलेगा सिर्फ, ए रसूल हमने तुम्हें अता किया। अगर अब भी आप नहीं पहुंचे तो कब पहुंचेंगे? ए रसूल हमने तुम्हें अता किया, हमने तुम्हें अता किया। अब आयत ही पढ़नी पड़ेगी क्या, इन्ना आतैना का। पूरे 30
پاروں کی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کہیں پہ نہیں دیکھیں گے آتینا کا. پورے قرآن میں اللہ نے ایک ہی جگہ کہا ہم نے تمہیں عطا کیا. کیا عطا کیا؟ کوثر. اب کوثر جیسے ہی عطا کیا، لیکن تھوڑی سی بات بھی سن لیجئے گا. امام فخر الدین رازی وہ کیا لکھتے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے ادیب اور علامہ ہیں. انہوں نے لکھا کہ اصل میں کوثر کے 14 معنی ہیں. کوثر کے 14 معنی. کوثر کے معنی حوض بھی ہے، کوثر کے معنی دریا بھی ہے، اور کوثر کے معنی کثیر اولاد بھی ہے. ایک سے ایک ترجمہ کیا. اب ایک جملہ سنتے جائیے. ایک کوثر کے کتنے معنی نکالے؟ ایک کوثر کے کتنے معنی نکالے؟ ایک کوثر کے ایک لفظ کوثر. ارے جب معنی نکالنے میں آؤ تو ایک لفظ کے 14 نکال دو. جب غدیر کے مولا کے معنی چھپانے میں آؤ، جب چھپانے میں آؤ تو وہ ایک ہی معنی ہے، وہ بھی دوست کے. کتنی بڑی خیانت ہے. کہا 14 معنی. اب عزیزان گرامی، کوئی بھی آپ سے کہے کہ یہ جو کوثر بات چل رہی ہے، حوض کی بات چل رہی ہے، تو کہیے کہ کوثر کا جواب کوثر میں ہی ہے. سورہ کوثر، اللہ نے کوثر عطا کیا، لیکن یہ کوثر ہے کیا چیز؟ کہ اس کا جواب خود اس سورہ میں ہی ہے. پوری پڑھیے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے رسول، تمہارا دشمن ابتر رہے گا، بے اولاد رہے گا، تم بریدہ رہے گا. یہ ابتر بتائے گا کہ کوثر کے کیا معنی ہے. نہ کسی ڈکشنری کو اٹھائیے، نہ کسی منشد کو اٹھائیے، نہ کسی لغت کو اٹھائیے. اس ابتر سے پوچھئے کہ کوثر کیا ہے. آئیے میں پوری شان نزول پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک لعنتی جس کا نام ہے آس بن وائل. آس بن وائل، خدا لعنت کرے اس کے اوپر. جس وقت رسول خدا کے بیٹے کا انتقال ہوا اور رسول خدا اس کو قبرستان میں دفن کر کر آ رہے تھے، تو آس بن وائل کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد کہنے لگا اب تو رسول کی جو اولاد تھی وہ ختم ہو گئی، رسول کی جو نسل تھی وہ گم ہو گئی، رسول کی آل ختم ہو گئی. لوگوں، اب تمہیں اسلام سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب رسول کی آل ہی نہیں ہے تو اسلام ختم ہو جائے گا. رسول کی آل ہی نہیں ہے تو معاذ اللہ اسلام ختم ہو جائے گا. جملہ آپ کی سماعتوں کے نقل کر رہا ہوں. یہ کافر ہے لیکن جانتا تھا کہ رسول کے بعد اسلام جو چلے گا وہ آل کے ذریعے چلے گا. کافر تھا، جانتا تھا کہ مشن آگے آل کے ذریعے چلتا ہے، اصحاب کے ذریعے نہیں چلتا. آپ بھی کوئی کمپنی اگر دیکھیں جس کی اولاد نہ ہو، کمپنی ختم ہو جاتی ہے. تو عزیزان گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے اس نے کہا تو اللہ نے کہا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اے رسول، تمہارا دشمن دم بریدہ رہے گا، بے اولاد رہے گا. میں یہ نہیں کہتا آپ کو کہ آپ کوثر کے معنی جا کے دیکھیے، بس میں آپ سے اتنا کہتا ہوں زندگی میں جتنی بھی آپ نے لغت دیکھی ہو سب لغت جائیے، ابتر کے معنی نکالیے. دیکھیے جب سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلتا تو ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے. جب کوثر کے معنی تم چھپا رہے ہو تو ہم ابتر کے معنی دیکھیں گے. ہم ابتر کے معنی، سب نے لکھا ابتر جس کی نسل نہ چلے، جس کی نسل چلائے سے نہ چلے، جس کی نسل چلائے سے نہ چلے. اب کوثر کے معنی سمجھ لیجئے. اے رسول، تمہارا دشمن ابتر رہے گا. ابتر وہ کہ جس کی نسل چلائے سے نہ چلے، کوثر وہ جس کی نسل روکے سے نہ رکے. کوثر وہ جس کی نسل روکے سے نہ رکے. یہی وجہ ہے کہ سادات کا وجود ہر جگہ مل جاتا ہے. جہاں دیکھیں آپ، کوئی زیدی سید ہے، کوئی رضوی سید ہے، کوئی عابدی سید ہے، کوئی حسینی، ہر جگہ سید. لیکن یہ جن کے لیے ابتر کہا تھا، آج بھی زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں فاطمی ہوں، میں ہاشمی ہوں، میں سید ہوں، تو اس کے لیے فخر محسوس ہوتا ہے. لیکن شہزادی کی عظمت، شہزادی نے اپنے قاتل کو اتنا رسوا کر دیا، کوئی اپنے آپ کو
बताता कि मैं उसकी औलाद हूं। तो ये हकीकत है। सलावत पढ़ते पर मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान गिरामी, अगर कौसर को समझना है तो अबतर के माने समझिए, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। कोई खतीब, आपने सुना होगा, इंटरनेट का जमाना है आजकल, हर जगह चलती रहती है वीडियोस। एक खतीब मिंबर से पढ़ते, मैं नाम नहीं लूंगा, कि नमाज के लिए कुरान में कहीं नहीं आया कि नमाज पढ़ो, सुना होगा आपने भी, बल्कि आया है नमाज कायम करो। देखिए कुरान से दूरी का नतीजा। क्या कहना है, वाह वाह मैं किसी की आहानत नहीं करता, लेकिन जो हक है वो तो बोल सकता हूं ना। कहते कुरान में कहीं नहीं आया कि नमाज पढ़ो, बल्कि आया है नमाज कायम करो, कायम करो, कायम करो। इतनी छोटी सी सूरा है, सूरह कौसर। पूरे कुरान में अल्लाह ने एक ही जगह कहा है, ए रसूल हमने तुम्हें कौसर दिया, फसल्ले, बस तुम नमाज पढ़ो। गिरामी, आप अजमत सैयदा आप ऐसे समझेंगे, मैं आपको कोई चीज दूं और दे के भूल जाऊं, कुछ ना कहूं, तो शायद आप उसकी वैल्यू नहीं समझ सकते, लेकिन देने के बाद अगर बदला तलब कर लूं। रसूल को अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। रसूल को अल्लाह ने लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक का ताज दे दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। रसूल को अल्लाह ने मोहम्मद बनाकर भेज दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। रसूल को अल्लाह ने तहा बना दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। रसूल को अल्लाह ने मुज़म्मिल बना दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। रसूल को अल्लाह ने मुदस्सिर बना दिया, बदले में कुछ नहीं मांगा। कहे रसूल हम तुम्हें हर चीज बगैर बदले के दे देंगे, लेकिन याद रखना फातिमा एक अजीब तोहफा है। बला सौफा का रब्बु का फतरसा, फातिमा को देने के बाद इतनी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि कम से कम अल्लाह की बारगाह में नमाज़े शुक्राना अदा करो। अरे फातिमा जब रसूल को मिले तब उनके ऊपर नमाज वाजिब है, तो हम तो फिर भी उम्मती हैं। हमारी भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद। मेरा रसूल अनकरीब तुम्हें अता करेंगे, तुम राजी हो जाओगे। कहीं से नहीं मिला कोई अता किया गया हो सिवाय अल कौसर के। अल कौसर है क्या? अल कौसर वो ज़ाते फातिमा है कि जिसके जरिए रसूल की नस्ल चली। अगर ये न होता तो मादाल्ला थुम्मा मादाल्ला कहने का हक रखता हूं कि रसूल का कोई नाम लेने वाला ना होता। कहेंगे ये कैसे कह रहे हैं आप? क्योंकि रसूल की नस्ल जिसके जरिए चली, या लफ्जों को बदल करता हूं, रसूल का मिशन जिसके जरिए चला, उस जात का नाम है फातिमा। फिर भी अगर आप नहीं समझे, आप अर्श ओला पे जब परवरदिगार आलम ने तारुफ कराया था, मैं कदीमुल एहसान हूं, ये हुसैन है, बड़ी आसानी से कह रहा हूं, अल्लाह ने किसके जरिए तारुफ कराया? अपने जरिए। किसके जरिए? अपने जरिए। भाई अर्श पर तारुफ हुआ तो किसके जरिए? अपने जरिए। फिर कहता हूं, अल्लाह अगर अर्श आला पर तारुफ कराए पंजतन का तो अपने जरिए कराता है, और अगर जमीन पे कराए तो फातिमा के जरिए कराता है। अब इतना समझ लीजिए कि पंजतन को अगर पहचानना चाहते हो, पंजतन की मारिफत करना चाहते हो, तो अल्लाह अर्श पर अपने जरिए, फर्श पर फातिमा के जरिए। अल्लाह भी जानता है कि अगर मेरी जगह कोई आ सकती है वो ज़ाते फातिमा है, वो ज़ाते फातिमा है। गिरामी क्या कहा? फसल्ले लिरब्बिका वनहर। क्या कहा? फसल्ले लिरब्बिका वनहर। बस नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। रसूल से दो चीजें मांगी गई है एवज़े फातिमा, नमाज और कुर्बानी। अब हमें कोई ऐसी जगह तलाश करनी पड़ेगी, अगर कौसर का माना अब भी नहीं समझे हो, आखिरी जुमला है, चाहे जैसे समझिएगा, कि अगर कौसर का माना अब भी नहीं समझे हो, ये कौसर कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि नमाज भी इसमें हो, कुर्बानी भी इसमें, नमाज भी इसमें हो, कुर्बानी भी इसमें हो। अगर कौसर से मुराद होद लेते हो
تو بتائیے کہ حوض میں کہاں نماز کہاں قربانی. لیکن کوثر کے معنی نسل کثیر، کوثر کے معنی فاطمہ زہرا. اب فاطمہ زہرا کی آل میں آپ کو نماز بھی ملے گی اور قربانی بھی ملے گی. یہی وجہ تھی کہ خود امام حسین کربل کے میدان میں نماز بھی ادا کر رہے تھے اور قربانی بھی دے رہے تھے. یہاں کرب جس کو فاطمہ اور کوثر کے معنی اس وقت سمجھ میں نہ آئے، وہ کربلا میں جا کے کوثر کے معنی دیکھے. اجرکم اللہ زہرا عزاداران امام مظلوم کربلا. میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے بہت ہی اختصار کیا، سے کام لیا. انشاءاللہ کل آپ کی بارگاہ میں بہت ہی اچھے طریقے سے جناب زہرا کے حق اور جناب زہرا کا جو مقام ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا. عزاداران امام مظلوم کربلا، خصوصاً ہر جگہ ایام فاطمیہ کی مجلس ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لوگ مسلسل ایام ادا میں شرکت کر رہے ہیں. عزاداروں، ہر مجلس میں جناب زہرا آتی ہے کیا کرنے کے لیے؟ پرسہ لینے کے لیے. لیکن آج کی مجلس جناب زہرا کو پرسہ نہیں دینا، رسول کو زہرا کا پرسہ دینا ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، کائنات میں صرف اور صرف ایک ایسی بی بی ہے کہ جو 18 برس کے سن میں شہید ہو گئی. عزاداروں، جتنا مظلوم نام ہے حسین، اس سے کہیں زیادہ مظلوم نام ہے فاطمہ. چونکہ حسین کو جب شہید کیا گیا تو حسین بے وطن تھے. حسین کو کسی نے گھر میں آ کر نہیں مارا. عزاداروں، ہونے کے لیے ایک جملہ یہی کافی ہے. کسی امام کو، کسی ولی کو، کسی وصی کو کوئی گھر سے آ کے نہیں مارتا. تاریخ میں صرف ایک ایسی مظلومہ ہے زہرا جس کو ظالمین نے گھر پہ آ کے مارا. کون معصومہ؟ جو 18 برس کی سن میں مرثیہ پڑھ رہی تھی. صبت علیہ مصائب اللہ، صبت علیہ میں سڑنا لیالیا. اے بابا، آپ کے بعد اس قدر مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دن پر پڑتی تو اندھیری رات میں تبدیل ہو جاتے. عزاداروں، یہ جملہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. زہرا سے جس وقت پوچھا گیا، اے بی بی آپ کے اوپر ایسی کون سی مصیبت پڑی، تو شاید بی بی جواب دے، ارے میرے لیے سب سے سخت منزل وہ تھی جب میں دربار میں جایا کرتی تھی تو کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا. ارے جب میں بعد رسول دربار میں گئی تو کسی نے بیٹھنے کے لیے. اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا. شہزادی آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں، آپ کی ماں کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رہے. عزاداران امام مظلوم کربلا، بی بی، اے بی بی، آپ پر دوسری مصیبت کون سی پڑی؟ کہے گی کہ میرے لیے ایک مصیبت تھی کہ میرے ہی سامنے میرے دروازے پر آگ لگا دی. عزاداروں، راوی کہتا ہے، میں روایت پڑھ رہا ہوں، راوی کہتا ہے کہ یہ جو لعنتی عمر تھا کہ 35 لوگوں کو لے کر در سیدہ پر آیا اور تنہا نہیں تھا، کوئی تازیانہ لے کر آیا تھا، کوئی تلوار لے کر آیا تھا، اپنے ساتھ میں قنفذ ملعون کو لے کر آیا. در سیدہ پہ آواز لگائی، اے سیدہ، علی کو باہر نکالو، اب دروازے کو آگ لگا دیں گے. سیدہ نے کہا، کیا اس دروازے میں آگ لگا دو گے جس میں چھوٹے چھوٹے حسن اور حسین؟ عزاداروں کا ہم اس دروازے میں آگ لگا دیں گے. جیسے یہ کہا، ظالمین نے دروازے میں آگ لگائی. 35 لوگ، ایک روایت کے مطابق 40 لوگ. جیسے ہی دروازہ چلنے لگا، سیدہ دروازے کے پیچھے ہے، دروازے میں آگ لگی. قنفذ ملعون نے دروازے پہ لات ماری، چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے شکم پہ. شہزادی نے آواز دی، اے فضہ، میرے محسن کی خیر. عزاداروں، راوی کہتا ہے 35 کے 35 آدمی دروازے کے اوپر. آئے زہرا، آئے محسن، واہ مصیبتہ، واہ غربتہ. انا للہ
وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بارے الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد ہمارے ان چند قطرے آنسوں کو شرف قبولیت عطا فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جنت البقی کی جلد جلد تعمیر فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہے ان کا قرض غیب سے ادا فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جناب سمرہ کی بیماری کا واسطہ جو بیمار ہے انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما میرے معبود تجھے واسطہ محمد والے محمد کا حاضرین مجلس سامعین مجلس بانیین مجلس کے تمام نیک حاجات کو پوری فرما پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا سب سے اہم تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث کی طرح زندگی گزار رہے ہیں پروردگار ہمارے یوسف زہرہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آوان انصار و ناصرین میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء ماتم حسین بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کیسے دروازہ ہٹاؤں کیسے محسن کو بچاؤں سانس سینے میں رکی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے کہہ کے من کن جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا ہاں میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا سانس لیتی ہوں میں جس دم گھٹنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں
عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا جب خون دل سے داغ پسر دھوتے تھے حسین لاشوں کے بیچ تنہا کڑے روتے تھے حسین عباس کو پکار کے جان دھوتے تھے حسین اکبر کی لاش سے نہ جدا ہوتے تھے حسین فریاد تھی کہ ٹکڑے دل مصطفیٰ ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا یوں بے کو عالم غربت کا گھر ملا مجھ کو میرے بڑھاپے میں داغ پسر ملا گھائل سنا کی نوک سے نور نظر ملا کیوں کر ہمارے زانوں پہ بے کسر ملا ہم دیکھتے ہی رہ گئے سینہ چدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا صدموں کا درد مثل قیامت گزر گیا ہم جھک گئے یہ غم ہمیں برباد کر گیا برچھی کا پھل ہمارے بھی دل میں اتر گیا آخر تڑپ تڑپ کے جوان لال مر گیا ارواح ہمارے جینے کا بے آسرا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا جب داغ بن کے دل کو دکھائے پسر کا داغ پھر کیسے کوئی باپ اٹھائے پسر کا داغ کتنا شدید ہوتا ہے ہائے پسر کا داغ دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ ہم نے پسر کا دیکھا ہے دم ٹوٹتا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابا رسول اللہ السلام علیکم وعلا جدک وابیک السلام علیکم وعلا امک واخیک السلام علیکم یا فاطمة الزہرا السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا شمس الشموس السلام علیکم یا نفس النفوس السلام علیکم ایها المدفون بعرض الطوس السلام علیکم یا مغیث الشیعة والزوار في يوم الجزاء روحی و جسمی لك الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان الامان الامان
السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم امام ضماننا حاضا، عجل اللہ تعالی فرجاک وسهل اللہ تعالی مخرجاک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.